السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج آپ کے ساتھ جو میں ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ پاک اسٹڈی کے کچھ ایسے کوسچنز ہیں جو کہ آپ کے CSS اور ڈیفرنٹ قسم کے جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں لازم آتے ہیں۔ یہ جو کوسچن ہیں یہ 1526 سے لے کر 1857 تک تمام ہیں۔ آپ یہاں سے اگر اس کو ریڈی کر لیں تو آپ کے بہت زیادہ جو پاک اسٹڈی کے MCQs ہیں جو کہ ہسٹوریکل ہیں وہ آپ کے کور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مغلیہ خاندان سلاطین، ٹھیک ہے، کہ پہلی سلطنت کا بادشاہ کون تھا؟ ظہیر الدین بابر، جو کہ 1526 سے لے کر 1530 تک رہے۔ باپ تیمورلنگ، ماں منگول۔ مغلیہ خاندان سلاطین کا پہلا بادشاہ ازبکستان کے گاؤں فرغانہ سے تعلق تھا۔ باپ کا نام عمر شیخ مرزا تھا۔ عمر شیخ مرزا اپنے گاؤں کا سردار تھا، جس کے بعد ظہیر الدین بابر سردار بننا تھا اور سمرقند پر حملہ کر کے اسے فتح کرنا ہے۔ فرغانہ میں باہر کا بھائی بغاوت کرتا ہے اور فرغانہ پر تنازع کر لیتا ہے، یعنی کہ قبضہ کر لیتا ہے۔ 1526 ہندوستان میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پشاور میں بالآثار قلعہ تعمیر کروایا۔ پانی پت کی پہلی جنگ 1526، ظہیر الدین بابر 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی کا حکمران بن جاتا ہے۔ رانا سنگھا دہلی پر حملہ کرنے میں ظہیر الدین بابر کی مدد کرتا ہے۔ دو نظریے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وحدت الوجود، وحدت الشہود، ٹھیک ہے۔ ابن العربی نے پیش کیا، مجدد الافسانی نے پیش کیا۔ مجدد الافسانی کا اصل نام شیخ احمد سرہندی تھا۔ ساری مخلوق اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ ساری مخلوق اللہ کے وجود وحدانیت کی شہادت دیتی ہے۔ اکبر بادشاہ دین الہی 1582 میں اس نظریے کا قائل تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور بھی MCQs ہیں، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دا گریٹ، یعنی کہ جلال الدین اکبر کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو یہ 1526 میں بادشاہ بنا۔ اکبر کی، ٹھیک ہے، سلطنت نے کافی ترقی کی۔ اکبر نے عدالتوں میں ایک مسلمان اور ایک ہندو جج بٹھایا۔ انہوں نے ہندوستان کے سب سے زیادہ علاقے پر حکومت کی، ٹھیک ہے۔ 1582 میں دین الہی پیش کیا۔ خواجہ بقی بلّہ نے سب سے پہلے دین الہی کی مخالفت کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر ریڈکلف ایوارڈ 3 جون 1947 کے منصوبے پر عمل اور پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا کام ایک حد بندی کمیشن کے سپرد ہوا۔ کمیشن کا سربراہ برطانوی وکیل سر ریڈکلف کو بنایا گیا۔ پنجاب کی تقسیم کب ہوئی؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ پاکستان کی طرف سے جسٹس شاہ دین، جسٹس محمد منیر، ہندوستان کی طرف سے جسٹس مہر چند مہاجن، جسٹس تیجا سنگھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کانگریس کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و تشدد کی جامع رپورٹ تیار کر کے قائد راجہ سر سید محمد مہدی کے سربراہی میں ایک کمیشن بنایا۔ 1938 میں مسلم لیگ نے یہ رپورٹ پیش کی، شریف رپورٹ۔ 1938 میں بہار کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی رپورٹ سر شریف نے تیار کی۔ کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع میں ہندوستان کو جنگ میں شامل کرنے کے فیصلے پر آل انڈیا کانگریس نے احتجاج کیا، ٹھیک ہے۔ نومبر 1939 میں وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا۔ شملہ کانفرنس 1945، لارڈ ویلر نے برصغیر کی سیاسی قوتوں کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کرتے اور اس پر غور و فکر کرتے ان کو شملہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ یہ کانفرنس 25 جون 1945 کو شملہ، ہماچل پردیش کے مقام پر منعقد کی گئی۔ کانفرنس میں درج نمائندوں کے علاوہ دیگر پارٹیوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ مسلم لیگ، قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر۔ کانگریس، پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد، بلدیو سنگھ۔ مختلف جماعتوں کے 21 نمائندوں نے شرکت کی۔ وجہ ناکامی، وائسرائے کی انتظامی کونسل میں 5 مسلمان اراکین کی نامزدگی پر مسئلہ درپیش ہوا۔ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر نے 1911 میں کلکتہ سے کامریڈ اخبار نکالا۔ ہمدرد 1913 میں نکلا۔
ابوالکلام آزاد نے 1912 میں احلال اخبار نکالا۔ مسجد کانپور کا حادثہ۔ مسجد کانپور کے مچھلی بازار میں واقع تھی۔ سڑک کے توسیع کی وجہ سے مسجد کا کچھ حصہ حکومت برطانیہ نے گرا دیا۔ یہ واقعہ 1913 میں ہوا جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو مسلمانوں پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی وجہ سے 133 مسلمان شہید ہوئے۔ اس وقت لارڈ ہارڈنگز وائسرائے تھا۔ مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ ہر قائد نے 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی۔ 3 جون 1947 لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلان۔ برطانوی وزیر اعظم اٹلی نے 20 فروری 1946 کو ہاؤس آف کامن میں اعلان کیا کہ جون 1948 میں برطانیہ برصغیر سے اپنا راج ختم کر دے گا۔ برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کی جگہ مارچ 1947 کو آخری وائسرائے کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان بھیج دیا۔ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان آ کر مختلف جماعتوں اور ریاست کے نوابوں سے ملا اور ایک منصوبہ تیار کر کے برطانوی حکومت کے پاس گیا اور ان کو منصوبے کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ انڈیا واپس آ کر 3 جون 1947 کو دوسری کل جماعتی کانفرنس بلائی اور مسلم لیگ اور کانگریس نے مرتب طور پر تقسیم کے اس منصوبے کو قبول کر لیا۔ 1947 کو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے قانون آزادی منظور کر لیا جس کی روح سے 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو دو آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنا تھا۔ بہادر شاہ ظفر 1837 سے 1857 مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ۔ 1857 جنگ آزادی میں شکست کے بعد انگریز ان کو رنگوں برما میں قید کر دیا۔ جنرل ہینڈسن نے ان کے بیٹوں کو قتل کر کے ان کو ناشتے میں پیش کیا۔ رائے احمد خلق۔ ان کا تعلق ہجرہ فیصل آباد سے تھا۔ جنگ آزادی کے دوران جنگ کو ہیڈ کوارٹر بنایا۔ انگریزوں کو اس خطے میں گھسنے نہیں دیا۔ بخت خان 1857 جنگ آزادی کا ہیرو بہادر شاہ ظفر کا جرنیل ولی سے دلی میں پڑھتا تھا۔ انگریزوں نے علاقوں پر قبضہ کی جھوٹی خبریں لگوا کر بے دلی پھیلائی۔ گول میز کانفرنس کے دوران برطانیہ کا وزیر اعظم لارڈ خود قانون سازی کرتا تھا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی مسلم لیگ میں واپسی۔ قائد اعظم 1931 سے 1934 تک سیلف ایگزائل میں رہے۔ 1934 میں علامہ اقبال کہنے پر ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ کے صدر بنے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے آپ کے MCQs۔ کافی حد تک آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ یہ وہ ہسٹورک MCQs ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹس کے اندر آتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے تمام MCQ جو جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ تمام کے تمام MCQs ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے ریڈی کر لیتے ہیں تو آپ کا کافی فیصد جو ہے پاک اسٹڈی کا جو امتحانات ہیں وہ اچھے طریقے سے کور ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت ہے، آپ کا ہوسٹ محمد شفیق۔ اللہ حافظ۔